لے کر کے میرے سے ایک سوال ہوا کہ یہ پنج تن پاک کیا ہیں، کون ہیں، اور ان کو پنج تن پاک کس حوالے سے کہا جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ پنج تن پاک ہمارے اہل سنت و جماعت کے ماحول میں اور مسلمانوں کے ماحول میں جب بولا جاتا ہے تو اس سے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ذات مقدسہ، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات مقدسہ اور خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات مقدسہ، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ذات مقدسہ مراد لی جاتی ہے۔ بات تو اتنی سی ہے، مگر ہمارا جو مخالف سیاہ بخت طبقہ ہے، بدبخت طبقہ ہے، وہ جب پنج تن پاک مراد لیتا ہے تو اس کا نظریہ الگ ہے، اس کی سوچ الگ ہے، اس کی فکر الگ ہے۔ تو اسی لیے اہل سنت و جماعت کو اپنی محافل میں، اپنی مجالس میں اور اپنے مسلمانوں میں یہ لفظ کہنا اور یہ بات بولنا کہ پنج تن پاک اور ان سے یہ افراد مقدسہ اور ذوات مقدسہ مراد لینے میں حرج کوئی نہیں ہے۔ مگر آپ یہ یاد رکھیے گا، یہ جو سیاہ بخت طبقہ ہے، یہ جو کھٹمل طبقہ ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ جب پنج تن پاک مراد لیتا ہے تو یہ ذوات مراد نہیں لیتا، یہ افراد مراد نہیں لیتا، یہ مناصب مراد لیتا ہے، درجات مراد لیتا ہے۔ یعنی یہ وہ 5 نفوس مقدسہ ہیں جو ایک درجے میں ہیں، جو یہ 5 نفوس مطہرہ ہیں جو ایک درجے میں ہیں، اور یہ اہل سنت و جماعت کا نظریہ نہیں ہے۔ ان کے مقدس ہونے میں، مطہر ہونے میں تو شک نہیں ہے، مگر درجہ ایک نہیں ہے، کیونکہ ان نفوس مقدسہ میں ایک وہ ذات ہے جو فرشتوں سے بھی افضل ہے، ساری مخلوقات سے افضل ہے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر کے درجے پر فائز ہے، لم ارا قبلہ مثلہ ولا بعدہ کے درجے پر فائز ہے۔ اور اس کے بعد دوسری وہ ذات مقدس ہے جو ولایت کے درجے پر متمکن ہے، اور ولایت کا اعلیٰ درجہ جو ہے وہ ان کے زیر نگی ہے، اور ولایت کا جو اونچا درجہ ہے اس پر جو ہے وہ تشریف فرما ہے، وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ اس امت کی ولیہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ ولایت کے اونچے درجے پر فائز ہے، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ ولایت کے بڑے مرتبے پر فائز ہیں۔ لیکن یہ نفوس مقدسہ اور ذوات مقدسہ یہ اس میں درجے میں متحد نہیں ہے۔ یہ جو کھٹمل ہے اس کو درجے میں ایک رکھتا ہے، بلکہ یہ تو سب پر آیا ہے، وہ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبیوں سے افضل مانتے ہیں، خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو نبیوں سے افضل مانتے ہیں۔ جب ایسی سچویشن ہو، ایسی صورتحال ہو، تو پھر اہل سنت و جماعت کو ایسے الفاظ اور ایسے کلمات بولنے سے محتاط رہنا ہوگا جس سے خام خواہ جو ہے کھٹملوں کو جو ہے وہ شہرت ملے، یا ان کے نظریہ جو ہے وہ پروموٹ ہو، یا ان کے نظریہ جو ہے وہ پھیلے۔ آئیے، ہمارے ہاں جب کہا جاتا ہے پنج تن پاک، کوئی سنی کہتا ہے، کوئی مسلمان کہتا ہے، اصحاب رسول کا محب کہتا ہے، اہل بیت اطہار کا محب کہتا ہے، اور خاندان نبوت سے پیار کرنے والا کہتا ہے، تو وہ اس حوالے سے کہ یہ ذات مقدسہ ہیں، اللہ نے بڑا اونچا درجہ دیا، بڑا اعلیٰ مقام عطا فرمایا، مگر اپنی جو ان کے درجات ہیں، مراتب اور مناصب ہیں، اس میں متحد نہیں ہے۔ جب سنی کہتا ہے تو اس کے اندر یہ چیز پوشیدہ ہوتی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے اہل علم جانتے ہیں
انبت الربیع البقلا، اگر کوئی غیر مسلم کہتا ہے، کوئی کافر کہتا ہے، اور کوئی بے دین کہتا، کوئی انبلیور کہتا ہے، تو یاد رکھیے گا وہ اس کا ایمان نہیں ہوتا، وہ پکا کافر ہو جاتا ہے، وہ پکا کافر ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ ربیع کو جو ہے مؤثر حقیقی مانتا ہے، اس کا نظریہ ہے کہ ربیع کو جو ہے وہ مختار فاعل مانتا ہے، مختار بذات مانتا ہے۔ اب وہ اگر یہ جملہ بولے گا تو اس کا ایمان جو ہے، اس کا جو کفر جو ہے وہ پختہ ہوگا، اس کا کفر جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ لیکن اگر یہی جملہ ایماندار بولے، کلمہ گو بولے، مسلمان بولے، تو اس کے ایمان کو کوئی دھکا نہیں لگے گا، اس کا ایمان جو ہے وہ کم نہیں ہوگا۔ بس اتنا ہی فرق ہے، کیونکہ پنجتن پاک جب ہم بولتے ہیں تو ہم ان کے وقار کو سلام پیش کرتے ہیں، ان کی بارگاہ میں جو ہے احترام پیش کرتے ہیں، ان کی بارگاہ میں جو ہے اپنے جذبات اور احساسات کا، محبتوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور لیکن درجہ ایک نہیں مانتے، درجہ ایک نہیں مانتے۔ ایک نبوت کا اعلیٰ درجہ ہے، ایک ولایت کا اعلیٰ درجہ ہے، اور یہ دونوں درجے برابر نہیں ہیں۔ اور ہمارا جو کھٹمل وہ مخالف گروپ ہے، آپ کو پتہ ہے، ساری دنیا جانتی ہے، وہ جو ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبیوں سے افضل مانتے ہیں، وہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ نبوت کے اور معصوم عن الخطا، جو کہ نبوت کا درجہ ہے، معصوم عن الخطا کے درجے پر رکھتے ہیں۔ ہم خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں یہ کہتے ہیں، کوئی رجس، کوئی رکس، کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی ذنب اس کائنات کے، اس ذات کے ارد گرد گھوم نہیں سکتا، وہ جو طہرکم تطہیرا، مگر وہ معصوم عن الخطا نہیں ہے، معصوم عن الخطا نہیں ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبیوں سے افضل نہیں ہیں، کیونکہ وہ درجہ ولایت پر متمکن ہیں۔ آئیے اس پر جو ہے میں آپ کو ایک مولا علی قاری حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، اور اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ مولا علی قاری حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اس مسئلے کو بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی درجات میں، مراتب میں، مناصب میں برابری کہے اور کرے تو کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتے ہیں سنو، ان الولایت لا یبلغ درجۃ النبوۃ، ولایت اور درجہ نبوت برابر نہیں ہے، برابر نہیں ہے۔ لأن الانبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم معصومون مأمونون عن خوف الخاتمۃ، وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ان کو ہر شے سے محفوظ رکھتا ہے۔ مکرمون بالوحی، اور انہیں وحی حقیقی جبریل کے ذریعے اور اللہ نے جو پیغام رسانی کے ذرائع پیدا فرمائے ہیں نبیوں تک پہنچنے کے لیے، وہ جبریل کے ذریعے آ سکتا ہے، الہام اور القاء کے ذریعے آ سکتا ہے، اور جو ہے وہ منام خواب کے ذریعے آ سکتا ہے۔ تو بہرحال فرماتے ہیں مکرمون بالوحی، وہ وحی کے ساتھ مکرم کیے جاتے ہیں، حتیٰ فی المنام، یہاں تک کہ انہیں جو ہے وہ خواب جو ہوتا ہے وہ بھی وحی کی شکل ہوتی ہے۔ وَبِمُشَاهَدَةِ الْمَلَائِكَةِ الْكِرَامِ، یہ بات یاد رکھیے گا، دنیا میں فرشتوں کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، فرشتوں کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اور جو دیکھتا ہے وہ نابینا ہو جاتا ہے۔ اور پیغمبر جو ہے بِمُشَاهَدَةِ الْمَلَائِكَةِ الْكِرَامِ، وہ فرشتوں کو اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آقا کی تو اس آقا کریم کا تو شان کیا کہنا، اور مصطفیٰ جان رحمت کی شان کا کیا کہنا، یہ تو براہ راست اپنی سر کی آنکھوں سے رب کو دیکھتے ہیں۔ ما زاغ البصر وما طغیٰ کے درجے پر پہنچ کر کے رب کو دیکھتے ہیں۔
قاب قوسین کے مرتبے پر پہنچ کر کے رب کو دیکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں مامورون بتبلیغ الاحکام و ارشاد الانام بعد الاتصاف بکمالات الاولیاء العظام، کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ احکام خداوندی پہنچانے پر، اور یہ کیا ہوتے ہیں، مامور ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے انہیں لوگوں کی رہنمائی اور رشد و ہدایت کے لیے بھیجتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اونچے کمالات اور درجات اور بڑے مراتب پر جو ہے وہ فائز کرتا ہے۔ پھر کہتے ہیں فما نقل عن بعض الکرامیۃ من جواز کون الولی افضل من النبی کفر و ضلالۃ و الحاد و جہالۃ، کہتے ہیں یہ جو کھٹمل کہتے رکھتے ہیں کہ اللہ کا ولی نبی سے افضل ہو جائے، اللہ کا محبوب بندہ جو درجہ ولایت پر متمکن ہے انبیاء سے افضل ہو جائے، کہتے ہیں یہ سراسر کہنا کفر ہے، الحاد ہے، بے دینی ہے، جہالت و دلالت ہے۔ تو پتہ یہ چلا پنجتن پاک کہنا تو اگر کوئی مسلمان کہتا ہے، کیونکہ مسلمانوں کے بارے میں پتہ ہے کہ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو صحابیت کے نبیوں کے بعد ہی ان کا جو اونچا درجہ ہے، جیسے خلفائے وہ جو ہے شیخین ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، وہ نبیوں کے بعد ان کا جو ہے وہ ساری امتوں میں اونچا درجہ ہے۔ پھر جو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے یہ خطنین ہیں، داماد رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا بھی اپنے اپنے جو ہے جگہ پر ایک اونچا درجہ ہے، بڑا درجہ ہے، مگر درجہ نبوت پر نہ مولا علی متمکن ہیں، نہ معصوم عن الخطا کے درجے پر خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا متمکن ہیں، اور نہ ہی حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے معصوم عن الخطا کے درجے پر رکھا جا سکتا ہے۔ محفوظ عن الخطا ہیں، اللہ نے انہیں پاک صاف کر رکھا ہے، اللہ نے ان کی حفاظت کا انتظام اور انصرام کر رکھا ہے۔ بہرحال جو اصطلاحی عصمت ہے وہ نبوت کا درجہ ہے، جو اصطلاحی عصمت ہے وہ فرشتوں کو حق حاصل ہے۔ یہ اللہ کے کسی ولی کو، اللہ کے کسی بزرگ کو، اللہ کے کسی اونچی شان والے بندے کو عصمت کا جو اصطلاحی تعریف ہے وہ درجہ حاصل نہیں ہے، تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی نہیں ہے، خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی نہیں ہے، حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا پنج تن پاک کہنا اگر کوئی سنی کہتا ہے، مسلمان کہتا ہے، تو لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ یہ درجہ ایک نہیں رکھتا۔ تو بہرحال میری ایک ذاتی رائے ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو بتا کر کے اگر بولے، سمجھا کر کے بولے اور اس کی وضاحت کر کے بولیں تو پھر حرج نہیں ہوگا، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی کے اندر سے جو ہے وہ جو ہے تفضیلی بھی اپنا کام نکال لے اور رافضی بھی اپنا کام نکال لے اور کھٹمل بھی اپنا جو ہے وہ کام نکال لے۔